ہے کہ اب تک انٹرنیشنل کمیونٹی یا پھر جو UNO کا سارا میکنزم ہے وہ کیوں فیل ہو رہا ہے اس کانفلکٹ کو روکنے میں، اس کو منیمائز کرنے کے لیے؟ اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ احمد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، تقریباً 81 دن ہو چکے ہیں اینڈ اٹ از بینگ کالڈ ایز دا بلڈیسٹ وار آف دس سینچری سو فار، کیونکہ تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20,000 کے قریب کیجولٹیز ہو چکی ہیں اور جینوسائیڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس کو کس طرف یہ معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بے شک 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے انسٹیگیشن ہوتی ہے، آپ بھی اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن کیا یہ پروپورشنیٹ رسپانس کا جو آرگیومنٹ ہے، اگر ہم اس کو بالکل ہی لوز چھوڑ دیں تو اتنی زیادہ ڈسٹرکشن اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا اسرائیل یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز؟ اچھا مزمل، اٹس گڈ ٹو بی ود یو، اور آپ کی بھی میں نے اس پہ ویوز اس موضوع پہ میں نے سنے ہیں اور آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی اس پر، اور اس پہ بہت سے طریقوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا مزمل کہ یہ اس سینچری کا بلڈیسٹ کانفلکٹ ہے، میرے خیال میں ابھی تک 20,000 جو خیر 20,000 کیا ایک بھی انسان جو ہے وہ اس طرح سے جان ضائع ہو تو وہ تو غلط چیز ہے، لیکن شام میں جو ہے وہ لاکھوں میں سیرینز جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں فگر جو ہے وہ کوئی تقریباً 500,000 کی ہے، یعنی 500,000 اس سے بھی زیادہ ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی جو رقم ہے وہ 6 لاکھ سیرینز سے اوپر ہے، اور کئی ملین ان کے جو ہے وہ دربدر ہوئے ہیں، ریفیوجیز ہیں، سیرینز جو ہے۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سینچری کا ورسٹ ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں لوگ قتل ہوئے تھے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار۔ تو لیکن کانفلکٹ جو ہے وہ تو بہت شدید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ڈسپروپورشنیٹ کی جو بات ہے وہ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ بیسکلی حماس اور کسی حد تک حزب اللہ، یہ دونوں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بارڈر پہ تو لڑ لیں گے، لیکن اسرائیلی فوج کبھی بھی ہمارے پیچھے سویلین جو مقامات ہیں شہر میں، کنجسٹڈ ایریاز میں، ہمارے پیچھے اسرائیلی فوج نہیں آئے گی، کیونکہ سویلین کیجولٹیز ہوں گی، دنیا شور مچائے گی، تو اسرائیلی فوج ہمارے پیچھے نہیں آئے گی۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر، آپ کو پتہ ہے کوئی 3-4 جنگیں 2011 سے پچھلے 10 سالوں میں، کوئی تقریباً یہ تیسری شاید یا چوتھی اسرائیل حماس جنگ ہے۔ ان تمام جنگوں کے اندر واقعی جو اسٹریٹجی تھی حماس کی وہ کامیاب رہی کہ اسرائیل کبھی بھی ہمارے پیچھے ان علاقوں میں نہیں آئے گا جہاں پہ سویلین پاپولیشن ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج نے، IDF نے، یہ جو اسٹریٹجی تھی حماس کی، اسے نیوٹرلائز کر دیا، اور اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو لبنانی میڈیا دیکھ رہا تھا، اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان ہے حماس کے بعد وہ حزب اللہ ہے، کیونکہ حزب اللہ جو ہے جنگ تو لڑتا رہا ہے گاؤں میں جو جنوبی لبنان کے ہیں، لیکن ان کا جو چھپنے کا مقام ہے جہاں پہ حسن نصر اللہ چھپے ہوئے ہیں، وہ بنکرز ہیں کہاں پہ؟ بیروت میں، اور ساؤتھ بیروت میں، جنوبی بیروت میں، جو کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہوں، اور میں وہاں گیا تھا، ہم کئی پاکستانی صحافی وہاں گئے تھے 2006 میں جب جنگ ہوئی تھی آخری حزب اللہ اور اسرائیل کی، تو وہاں پہ وہ انتہائی کنجسٹڈ ایریا ہے ساؤتھ بیروت جو ہے۔ تو حزب اللہ کی بھی اسٹریٹجی یہی تھی کہ ہمیں کبھی اربن وارفیئر میں اسرائیلی آرمی انگیج نہیں کرے گی کیونکہ سویلین کیجولٹیز ہوگی۔ 7 اکتوبر کے بعد IDF نے جو ہے اس اسٹریٹجی کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، اور یہ بڑی یعنی پریشان کن سچویشن ہے ان دو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے لیے، لیکن اس کا جو قیمت ادا کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ معصوم سویلینز ہیں غزہ کے، جو ہفتے کی صبح کو 7 اکتوبر کو سو رہے تھے، نہ وہ کوئی جنگ لڑ رہے تھے، نہ وہ کوئی سٹرگل کر رہے تھے، نہ کوئی لبریشن کی وار وہ لڑ رہے تھے، وہ ایک ویکینڈ پہ صبح کو سو رہے تھے جب حماس نے حملہ جنگ شروع کی، ان کی میرے نزدیک تو ان کے بغیر مرضی کے، اور پھر جا کے حماس ملیٹنٹس چھپ گئے اپنے بنکرز میں اور انتظار کر رہے تھے۔ احمد لیکن دیکھیں نا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ کا آرگیومنٹ ہے اسرائیل کی جو لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اگر 7 اکتوبر سے ہم اس ٹائم لائن کا آغاز کرتے ہیں
تو وہ بھی ایک رسپانس ہی تھا ان دا گرینڈ ہسٹوریکل آرگیومنٹ کہ وہ 1920 سے ایک مسئلہ چل رہا ہے, سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں, یو این کی ریزولوشنز کنڈیم کر رہی ہیں اسرائیل کو. تو اگر 7 اکتوبر سے ہم اس معاملے کو شروع کریں گے پھر تو واقعی آپ کی بات ریشنل لگتی ہے, لیکن کیا یہ سب رسپانسز نہیں ہیں ہسٹری کے جیسے ہی سیٹل؟ میں اس آرگیومنٹ کو آنیسٹلی سپیکنگ مزمل میں اس آرگیومنٹ کو نہیں مانتا. یہ مطلب یہ آرگیومنٹ درست نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جو مسئلہ ہے, اسرائیل آکیوپیشن پاور ہے, اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے, اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں, اسرائیلی شدت پسند ہے, لیکن یہ سارے تمام کے تمام جو ہیں وہ ویسٹ بینک کے علاقوں میں ہیں. غزہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. غزہ جو ہے وہ آزاد ہے 2005 سے, وہاں پہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, وہاں پہ باقاعدہ جیسے دو ملکوں کی ڈیلنگز ہوتی ہے اسی طرح غزہ اور اسرائیل کی ڈیلنگز بارڈر پہ ہوتی تھی ایک دوسرے کا, جس طرح دو ممالک پڑوسی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, پرمٹ جاری کرتے ہیں, وزٹس ہوتے ہیں, ویزے جاری ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح تھا. اور وہاں پہ کوئی سیٹلمنٹس نہیں تھی, غزہ میں کوئی آکیوپیشن نہیں تھا. 2005 میں اسرائیلی فوج نے مجبوراً عالمی دباؤ کے تحت اپنے تمام سیٹلمنٹس غزہ کے اندر ڈسمینٹل کیے. تو احمد مطلب کرکس بات کا یہ ہے کہ there is nothing brutal going on there, there is no extermination of any community. IDF جو بھی کر رہی ہے وہ رسپانس ہے, وہ جسٹیفائڈ ہے, اور حماس کی طرف سے اس ساری صورتحال کی رسپانسبلٹی حماس has to bear it. That's your argument, right? نہیں دیکھیں, یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ اتنے جو معصوم لوگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ ڈسپروپورشنیٹ. But isn't that what the Zionists stand for? وہ بھی یہی آرگیومنٹ کرتے ہیں. What's the difference? زائنسٹ کا تو مجھے نہیں پتا, اسرائیل کی جو حکومت ہے ان کا سٹینڈ ہی ہے. زائنسٹ تو ایک And you agree with that stance? زائنسٹ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں مسلم لیگ تھی جس نے پاکستان بنایا تھا. زائنسٹ وہ ایک تحریک تھی, وہ تو ختم ہو چکی ہے. ان کا ایک چھوٹا سا آپ نے مسلم لیگ اور زائنسٹ کو پیرل بنا دیا, یہ کیسے کمپیئر کیا؟ نہیں, زائنزم, کمالزم, عرب نیشنلزم, پاکستان کی آزادی کی تحریک, انڈیا کی یہ سب تحریکیں تھی ایک ریاست بنا. Zionism has a religious approach that they see the land of Israel as a holy land that they need to return to. مسلم لیگ یا اور کوئی قوم تو نہیں, موسٹ زائنسٹ تو سیکولر ہیں مزمل. یعنی اگر آپ ابھی نیو یارک, اور آپ مزیدار بات یہ کہ زائنسٹ تو اسرائیل میں کم ہے, زیادہ تو شاید نیو یارک میں ہے, کہیں بھی ہو سکتے ہیں بیکاز اٹس این ایڈیالوجی. جی ایڈیالوجی ہے, لیکن وہ زائنسٹ جو ہے وہ تو سیکولر ہے. اور آپ دیکھیں جتنا مذہبی یہودی ہوگا وہ زائنزم کے خلاف ہوگا, کیونکہ جو مذہبی یہودی ہیں اور جو آپ جو مذہب کی بات جب کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ زائنسٹ تو یہ سیکولر ہے, اور وہ تو خلاف ہیں زائنسٹ جو مذہبی یہودی ہیں, وہ تو زائنسٹ کے خلاف ہے. زائنزم جو ہے وہ تو سیکولر ریاست کا ایک وہ ہے. چلیں احمد, یہ دیکھیں نا, دس از یور پوائنٹ آف ویو اباؤٹ اٹ. لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا سلوشن آپ کیا فراہم کرتے ہیں کہ حماس کو ایبسولوٹلی جب تک ہم ختم نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ IDF از اے فورس فار گڈ؟ نہیں, IDF فورس فار گڈ, IDF ایک فوج ہے ایک ملک کی, اور اس کا کام ہے اپنی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا, اور وہ ڈیفینڈ کرے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر 7 اکتوبر حملہ ہوا ہے. اب حماس جو ہے, یہ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے اور بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم مزمل, کہ حماس نے اسرائیلیوں کو تو اب مار رہے ہیں, لیکن حماس نے پہلے تو کوئی 1000 فلسطینی اسٹیٹ ریاست کے پولیس اور ان کی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں 1000 کے قریب قتل کیے تھے 2007 اور 2011 کے درمیان. کوئی 1000 فلسطینی پولیس آفیسر اور سیکیورٹی آفیشلز قتل ہوئے تھے جب اس وقت جو فلسطینی سول وار چل رہی تھی. اس وقت ہم بھی مصروف تھے اپنی پاکستانی پولیٹکس میں, ہمارے یہاں کوئی فالو نہیں کر رہا تھا. اگر آپ اس وقت فلسطینی حکومت کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو لسٹ ملے گی ان 1000 فلسطینی پولیس آفیسرز کی جن کو حماس نے قتل کیا تھا. یہ اس وقت 2007 اور 11 میں ان کی سول